بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العلي العظيم. حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. مؤطا امام مالک. محترم سامعین سامعات، دنیا بھر سے میری باتوں کو سننے والے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اسلام میں ہم سب کا پورا 100% یقین ہے کہ اللہ کے بعد کسی کا اگر مقام و مرتبہ ہے تو میرے اور آپ کے پیارے آقا خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم کسی بزرگ سے، کسی بڑے عالم سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمارے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے لیے وہ دعا کر دیں، ہماری اولاد کے لیے وہ دعا فرما دیں، ہمارے کاروبار کی برکت کے لیے وہ دعا فرما دیں۔ ہم کسی بھی عالم دین سے، اپنے امام سے، اپنے کسی استاد سے، کسی بڑے بزرگ سے ملاقات کرتے ہیں تو اپنی خواہش کو ظاہر بھی کرتے ہیں کہ حضرت دعا فرما دیں۔ ہماری خواہش اس سے ایک ہاتھ آگے بڑھ کر جب کبھی کسی ولی سے، کسی بڑے پیر سے ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پر بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ کوئی ولی سے بڑھ کر تابعین، تبع تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر صحابہ ہیں۔ کسی صحابی کی دعا ہی ہم کو لگ جائے تو کیا کم ہے۔ پھر اس کے آگے نبیوں کا، رسولوں کا نمبر، نبیوں اور رسولوں کا ان کے جو مقام و مرتبے ہیں، ان سب میں سید الانبیاء، سارے نبیوں کے، سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعا ہم کو اگر لگ جائے تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ میرے خیال میں دنیا میں اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی ہے کہ حضور کی دعا ہم کو مل گئی۔ ہاں، مجھے اور آپ کو حضور کی دعائیں لگ سکتی ہیں، مل سکتی ہیں، اس کے کئی مواقع ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری دنیا کے اندر احادیث شریفہ میں، ہماری اپنی زندگی کے ایسے کام ہیں احادیث شریفہ میں بتائے گئے، ان چیزوں کے مطابق، ان باتوں کے مطابق نبی کی دعا لینا ہمارے لیے اس کے مواقع دنیا کے زندگی میں کئی مرتبہ آتے ہیں۔ باقی بات ہمارے اوپر موقوف ہے، ڈیپینڈ ہوتی ہے کہ ہم وہ کام کر کے وہ دعا حاصل کرتے ہیں کہ نہیں۔ جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے 2-3 موٹی باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ میرے سامنے سارا کا سارا مجمع، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، سب کو سمجھ میں آنے کی طرح، سب کو سمجھ میں آ جائے اس طرح سے بات کرنے کی، اپنی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے دنیا کے اندر، جیسے اس سے پہلے بات ایک یہ بھی بتا دوں کہ تقدیر کا ایک مسئلہ ہے۔ تقدیر 2 طرح کے ہیں، ایک تقدیر معلق ہے، ایک تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر میں ایک قسم تو یہ ہے کہ میں جیسا بھی کر لوں، جو بھی کر لوں، لاکھ کوشش کر لوں، جو اللہ لکھا وہی ہوگا، اس میں رتی برابر بھی بدل نہیں سکتا ہوں۔ تقدیر کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں بندے کے سامنے، بندے کی تقدیر ہی میں اس طرح سے لکھ دیا گیا کہ بندہ اگر فلاں بزرگ کی، اپنے ماں باپ کی بات مانے گا تو ایسا ہوگا، نہیں مانے گا تو ایسا ہوگا۔ یہ فلاں گناہ کی غلط جگہ کو جائے گا تو یہ مصیبت اسے آئے گی، نہیں جائے گا تو نہیں آئے گی۔ تو اب ہم خود وہ کام کر کے، وہ جو ریزن ہے، سبب ہے، اس کو کر کے ہم خود مصیبت اپنے سر ڈال لیتے ہیں۔ تو تقدیر میں بسا اوقات ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے، تو مصیبت آئی تو میرے ہی کرنے کی وجہ سے، مصیبت سے میں بچ گیا تو میرے ہی اس کام کی وجہ سے اللہ نے اسی طرح سے لکھ دیا ہے۔ بزرگوں میں سے، ہمارے بہت سے بزرگوں میں سے کئی بزرگوں نے، کئی اکابر نے یہ کہا ہے کہ میری تصویر کوئی نہ لے، جو میری تصویر لے گا اس کے لیے فلاں فلاں بد دعا۔ اب ہم اپنے فیس بک کے اندر، واٹس ایپ کے اندر ان کی فوٹو کو، حتیٰ کہ مسلمانوں کی آج کی جو بدترین حالت ہے، اس قدر ہم گر گئے ہیں کہ ایک مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی
جائے، نبی کی دعا حاصل کرنے کا موقع مجھے فراہم ہو، مجھے مل جائے، انہی میں سے ایک مفید موقع جس سے میں اپنے لیے بھی دعا حاصل کروں نبی کی، اپنے والدین کے لیے، اولاد کے لیے، بھائی بہن کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، سب کے خوشی کی زندگی کے لیے، اطمینان اور خوشی والی زندگی کے لیے یہ دعا اللہ کے نبی کی لینے کا بہت اچھا طریقہ کیا کرنا ہے؟ کرنا کچھ نہیں، بس حدیث پاک پڑھنا ہے، حدیث پاک سننا ہے، حدیث پاک سمجھنا ہے، سمجھانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ارشاد گرامی ہے، نظر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمع۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے اور اسے اچھی طرح سمجھے، پھر یاد کر کے دوسروں تک پہنچائے۔ علماء نے فرمایا کہ نظرہ میں جو دعا ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو حدیث پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، سنتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، اللہ اسے خوبصورتی، رونق عطا فرماتے ہیں، زندگی کی خوشیاں، زندگی میں عافیت، زندگی میں چین اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو میسر آتے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، علم کے ذریعے آدمی ایمان اور یقین کی دنیا آباد کرتا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتا ہے، نیز دنیا میں امن اور امان کی فضا پیدا کرتا ہے۔ اسلام سے بڑھ کر کسی مذہب نے علم کی فضیلت بیان نہیں کی۔ پروردگار عالم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک دل پر قرآن کے جو تقریباً 70 پر 8000 الفاظ نازل کیے، ان میں سب سے پہلا لفظ اقرا ہے، یعنی پڑھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ وہاں دو جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی، دو حلقے تھے۔ ایک حلقہ یعنی کچھ لوگ گول بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مجلس ہے ان کی، اس حلقے میں کچھ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، بعض لوگ دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں مشغول ہیں۔ دوسرا حلقہ سیکھنے سکھانے میں، تعلیم و تعلم میں مصروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں بھلائی پر ہیں، دونوں حلقے جو کام کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، یہ قرآن میں دعا میں لگے ہوئے ہیں، ممکن ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لے۔ دوسرا حلقہ تعلیم و تعلم میں، سیکھنے سکھانے میں مشغول ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما بعثت معلما، میں معلم، سکھانے والا بنا کر ہی بھیجا گیا ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی اس دوسرے حلقے میں بیٹھ گئے۔ آپ کو اسی سے سمجھ جانا چاہیے کہ ہماری یہ جو کلاس ہے، اس طرح کی دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگتا ہے، قرآن کی تفسیر کا، حدیث کے درس کا، جو بھی ایسا حلقہ لگتا ہے مسائل کے سمجھانے کا، اس مجلس کو یا جس طرح سے ہم لیو کر رہے ہیں، اس آن لائن لیو، یہ بھی ایک مجلس کا طریقہ ہے۔ اس مجلس کو غنیمت سمجھ کر اس میں شامل ہو کر ہم اپنے آپ کو بنا لیں، جس طرح دنیا کے نالج کو حاصل کر کے ہم اپنے آپ کو نکھارنا چاہتے ہیں، دین کے بھی نالج کو، دین کے اعتبار سے بھی ہم ایجوکیٹڈ ہو، تعلیم یافتہ، جانکاری رکھنے والے ہم ہوں۔ خیر، جو حدیث میں نے مشکات کے حوالے سے سنائی ہے، اسی سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری مجلس کو پسند کیا، صرف پسند نہیں بلکہ خود شامل بھی ہو گئے۔ قرآن کریم کے بعد دین کا دوسرا بنیادی ماخذ حدیث و سنت ہے۔ اسلام اور دین کی جو بنیادیں ہیں وہ ایک ہے قرآن اور دوسری ہے حدیث۔ پھر آگے نمبر آتا ہے اجماع کا اور قیاس کا۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں کے دونوں اللہ کی وحی ہیں، یعنی اللہ ہی کی طرف سے حضور کو بتائی گئی چیزیں۔ دین اور شریعت آپ کی احادیث شریفہ ہیں۔ علم حدیث کے طالب کا نام، جو بندہ حدیث کے علم کو، حدیث کے درس کو حاصل کرتا ہے، طلب کرتا ہے، اس کو حاصل کر کے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس کا نام کبھی نہیں مٹتا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا، ولیوں کا کہا گیا فرمان ہے۔ اب آئیے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد علم حدیث کس کو کہتے ہیں؟ علم حدیث ان قوانین کے جاننے کا نام ہے، ان رولز اینڈ ریگولیشن کے جاننے کا نام ہے جس میں سند اور متن کے احوال سے بحث کی جاتی ہو۔
سند کا مطلب ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے، صحابی سے صحابی نے، صحابی سے تابعی نے، تابعی سے تبع تابعی نے، اس کے بعد بزرگ نے، اس کے بعد بزرگ نے، یہ جو سلسلے وار ایک آدمی سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے یہ جو نام آتے ہیں، تو یہ نام چلتے 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 حضرت امام بخاری اپنی کتاب میں ایک حدیث لکھتے ہیں، تو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے کس نے یہ حدیث بتائی، ان کو کس نے، ان کو کس نے، ان کو کس نے، ان کو کس تابعی نے، ان کو کس صحابی نے، صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ یہ جو سارے ناموں کی سیریل وار ترتیب سے حدیث کس کس سے، کس کس آدمی سے نقل ہو کے آئی ہے، یہ جو سارے نام بتاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سند، اور اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے، جو اصل ارشاد ہے، اس کو کہتے ہیں متن۔ اس کے بارے میں جو بحث کی کرتے ہیں ہم، اس علم کو کہتے ہیں علم حدیث۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قواعد فی علوم الحدیث نامی کتاب، اس کتاب میں علم حدیث کی روایتاً اور درایتاً دو تعریفیں کی ہیں، جس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ جس علم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور ان کے کاموں اور ان کے احوال اور ان کی روایت کو یاد کرنے، محفوظ کرنے، الفاظ کے لکھنے کے اعتبار سے ہم مشغول ہوتے ہیں، اس کو باعتبار روایت کے علم حدیث کہتے ہیں۔ جبکہ روایت کی حقیقت کو جاننا، اس کی کنڈیشنز، شرائط کو جاننا، اس کی قسموں کو جاننا، راویوں کے احوال، روایات کی قسمیں اور اس کے متعلقات کے جاننے کو درایتاً حدیث کا علم کہتے ہیں۔ علم حدیث آپ کو تھوڑا سا لمبا ہو گیا کہ علم حدیث کس کو کہتے ہیں، دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی کہیں، وہ علم جس کے تحت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے فرامین کو، ان کے ارشادات کو، کہی گئی باتوں کو محفوظ کیا گیا ہو، ان کی صحت کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہو، اسی کو علم حدیث کہتے ہیں۔ کچھ ضروری انتہائی امپورٹنٹ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بتاتے چلے جاؤں، یہ پہلی کلاس کے لیے بہت 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 ضروری ہے۔ ہماری یہ کلاس ہر ویڈنسڈے کو، ہر چہارشنبے کو لائیو میں یہ ہماری یہ کلاس ہوگی، حدیث کا درس ہوگا۔ وہ آگے کے نیکسٹ کلاسز کو سمجھنے کے لیے جو ضروری امپورٹنٹ باتیں ہیں، ان باتوں کو میں آپ بتانے جا رہا ہوں۔ حدیث آپ سمجھ گئے، حدیث کی تعریف اور علم حدیث کا بھی مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ راوی کے بارے میں بھی میں نے بتایا ہے کہ وہ شخص جو سند کے ساتھ حدیث کو نقل کرے اس کو راوی کہتے ہیں، اسی کو ہم جمع بولیں تو روات کہتے ہیں۔ حدیث کے راوی کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ محدث کون؟ جواب، محدث وہ شخص ہے جو علم حدیث میں روایت یعنی نقل کرنے، بولنے، اور درایت یعنی سمجھنے کے اعتبار سے جو آدمی حدیث کے علم میں مشغول ہوتا ہے اور بے شمار روایات اور ان کے راویوں کے حالات پر اطلاع رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں محدث۔ سوال، حافظ الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ جواب، حافظ الحدیث وہ محدث ہے جو 1,00,000 احادیث کی سندوں اور متنوں کا علم رکھتا ہو۔ حجت الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ حجت الحدیث وہ محدث ہے جو 3,00,000 احادیث کی سندوں اور متنوں کا عالم ہو۔ تو حاکم فی الحدیث وہ محدث ہے جس کو روایت کی جانے والی تمام کی تمام حدیثیں سندوں اور متنوں کے علم کے ساتھ یاد ہوں، نیز راویوں کی حالتوں سے پوری طرح وہ واقف بھی ہو۔ جتنے راوی ہیں نا، ان راویوں کے بارے میں کون سے زمانے کے، اس نام کے اس زمانے میں کتنے تھے، وہ کون کس کے فرزند، کون صحیح بولنے والا، جھوٹ بولنے والا، یہ پوری طرح سے حالات سے پوری طرح سے واقفیت ہو، ایسے کو حاکم فی الحدیث کہتے ہیں۔ اب ایک دوسری اہم بات، دنیا میں جو حدیث کی کتابیں پائی جاتی ہیں اس کی چند قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں صحیح، دوسری قسم سنن، تیسری قسم جامع، مسند، معجم، مستخرج، مستدرک، جزو، امالی، مفرد، مرسل، اس طرح 11 قسمیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کم و بیش ہو سکتی ہیں۔ تو ان میں سے پہلی قسم جس حدیث کی کتاب کو صحیح کہتے ہیں، وہ حدیث کی کتاب جس میں صرف صحیح حدیثوں کو ذکر کرنے کا التزام کر لیا گیا ہو۔ حدیث میں کئی قسمیں ہیں، حدیث صحیح کے علاوہ اور کئی قسمیں ہیں۔ صحیح کا مطلب سچ اور جھوٹ جیسا اردو میں ہم کہتے ہیں نا، وہ نہیں۔ حدیث سے صحیح کا مطلب جس حدیث کے روایت کرنے والے سارے راوی، اس حدیث کے راوی میں اگر 20 کا نام آئے، 30 کا نام ہے حضور سے،
وہ کتاب میں لکھنے والے محدث تک درمیان میں جو اساتذہ اس حدیث کو بولنے والے نقل کرنے والے ہیں ان میں 20 نام 30 نام 40 نام 50 نام جتنے بھی آتے ہیں تمام کے تمام راوی متصل ہو، بیچ میں کہیں بھی خالی گیپ نہ ہو، ایک دوسرے سے دوسرا تیسرے سے، دوسرے نے بیان کیا تیسرے کا نام نہیں چوتھے کا نام ہو تو یہ بیچ میں کٹ ہو رہا ہے سلسلہ، ایسا نہ ہو۔ نمبر 2، روایت کرنے والے سارے راوی عادل ہو، روایت کرنے والے سارے راوی تام و ضبط ہو، ان کی یادداشت قوت حافظہ زبردست ہو۔ چوتھی شرط یہ بتائی جاتی ہے کہ حدیث صحیح کے لیے ضروری شرط ہے کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو، اور نمبر 5 میں وہ حدیث معلل نہ ہو۔ یہ 5 کنڈیشنز جس حدیث میں پائی جائیں تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث صحیح حدیث بول کے۔ حدیث صحیح شریعت کی دلیلوں میں سے، اتھارٹیز میں سے، سورس میں سے ایک بہت اہم دلیل ہے جس پر عمل کرنا، حدیث صحیح میں کوئی مسئلہ بتا دیا گیا ہو تو اس پر عمل کرنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے سنا ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، اسی لیے کہتے ہیں کہ اس حدیث کی ان کتابوں میں صرف احادیث صحیحہ کو لکھنے کا انتظام کر کے صرف ویسی حدیثیں آئی ہیں۔ حدیث کی کتابوں کی دوسری قسم کا نام سنن ہے، جس میں فقہی بابوں کی ترتیب پر صرف احکام کی حدیثوں کو جمع کی گئی ہو، یعنی جیسے ہم تعلیم الاسلام دیکھتے ہیں اس طرح کی دوسرے رولز لا کی کتابیں دیکھتے ہیں، پہلے وضو، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج، اسی طرح کے سیریل سے، اسی ترتیب سے وضو کے بارے میں آئی ہوئی حدیثیں پہلے، پھر غسل کے بارے میں، پھر نماز کے بارے میں، اس ترتیب پہ حدیث کو جمع کیا گیا ہو حدیثوں کو، تو ایسی کتاب کا نام کہتے ہیں سنن۔ جیسے ہمارے پاس سنن ابو داؤد ہے، سنن نسائی ہے، اس طرح کی کئی کتابیں ہیں۔ تیسری قسم کی حدیث کی کتابوں کی تیسری قسم کا نام جامع، جس میں 8 عنوانوں کے تحت حدیثیں لائی گئی ہوں۔ 8 عنوان کیا؟ سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، احکام، اشرات، مناقب۔ حدیث کی کتابوں کی قسم کا نام ہے مسند، وہ حدیث کی کتاب جس میں ہر صحابی کی، حضرت صدیق اکبر کی روایتیں، حضرت عمر فاروق کی روایتیں، حضرت عثمان کی روایتیں، رضوان اللہ علیہ مجمعین، یعنی ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بیان کی ہیں ان کے نام کے ساتھ حدیثیں جمع کی گئی ہو، جیسے مسند احمد وغیرہ ہے۔ معجم ایک قسم ہے جس میں شیوخ کے ناموں کی ترتیب پر حدیثیں لائی جاتی ہیں، الف سے، با سے، تا سے، جن کا نام جس حرف سے آتا ہے اس ترتیب پر بھی جمع کرتے ہیں، جیسے معجم طبرانی، معجم کبیر، معجم صغیر، معجم اوسط وغیرہ ہے۔ ایک بات مجھے درمیان میں یاد آئی، اگرچہ کہ بات لمبی ہو جاتی ہے۔ طبرانی کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت مسلمہ میں سے ہر ایک کو، تم کو اور مجھ کو، امت مسلمہ میں رہنے والے ہر مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، سب کے لیے اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ تم 4 میں سے کوئی ایک ہو جاؤ، 5ویں مت ہو۔ حدیث میں اس طرح سے آتا ہے جس کا خلاصہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ تو صبح کر اس حال میں کہ تو عالم ہو جا، یا تو متعلم ہو جا، سیکھنے والا ہو جا، یا تو حدیث، قرآن، فقہ وغیرہ دوسروں کو سکھا یا خود سیکھ، یا دھیان سے دین کی باتیں سننے والا ہو جا، یا علم، علماء اور علم دین سے محبت کرنے والا ہو جا۔ اور حدیث میں بتایا گیا کہ تو 5واں نہ ہو جانا، یعنی یہ 4 سے بھی ہٹ کر 5واں نہ ہو جانا کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ جس دل میں حکمت اور دانائی میں سے قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، وہ گھر خالی اس گھر کے مانند ہے جو ویران ہے، خالی ہے، برباد ہے۔ بس تم سیکھو اور سکھاؤ اور دین کی سمجھ حاصل کرو، اور جاہلوں کی موت مت مرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ لا علمی کا عذر قبول نہیں فرماتا۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ علماء کے ساتھ بیٹھنا عبادت ہے۔ تو ہماری یہ جو مجلس ہے، جو لائیو ہے، آن لائن چل رہی ہے، اس مجلس کی بھی غنیمت، اس کو بھی ہم غنیمت سمجھ کر اس کے ساتھ بھی جڑے رہ رہے ہیں اور دوسروں کو جوڑنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آخر میں ایک بات یہ بتا دوں، انشاءاللہ آئندہ سے ہر ہفتہ بدھ کے دن، چہارشنبے کے دن، اگر آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، آپ لوگوں کی درخواست، آپ لوگ مزید سیکھنا چاہیں گے اور درخواست آئے گی تو انشاءاللہ اور زیادہ کر لیا جائے گا، لیکن اب کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ وارم میں ایک دن، چہارشنبے کے دن مغرب بعد 7 بجے لائیو حدیث کا درس حدیث کی ایک کلاس ہوگی۔ ہمارے پڑھانے کا جو طریقہ ہوگا اس سلسلے میں ایک بات عرض کر دوں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان میں علم حدیث کے پھیلنے میں اہم سبب اور ذریعہ ہیں، اپنی کتاب انفاس العارفین میں لکھتے ہیں، بہت ضروری باتیں ہیں،
تیزی کے ساتھ کہہ کر ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت لکھتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حرمین شریفین کے علماء کے پاس حدیث شریف پڑھانے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلے طریقے کو کہتے ہیں سرد، استاذ یا طالب علم حدیث کی کتاب کو روایتاً پڑھتا چلا جاتا ہے، جیسے ایک قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، ایسے اس میں کسی بھی قسم کی لغت کی، صرف کی، نحو کی، کسی بھی قسم کی تحقیق یا فنی مباحث سے تعرض نہیں کرتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے علماء جو ہوتے ہیں اپنی سند کو مضبوط کرنے، اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے بڑے فارغ ہو گئے ہوتے ہیں، 40-50 سال کے بڑے عالم ہوتے ہیں، لیکن ان سے بھی بڑے جو حدیث کو زیادہ پڑھے ہیں، ان کی سند مضبوط ہے، تفصیل کے لیے موقع نہیں، اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے یہ سلسلہ روایت کے اندر وہ تبرک کے لیے اس طرح کے دیگر اغراض سے یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ دوسرا، حدیث کی کتابوں کو پڑھنے پڑھانے کا دوسرا طریقہ بحث و حل، اس کا نام۔ حدیث کی کتاب کی تلاوت کرنے کے بعد ضروری بحثوں کو، اجنبی نادر نئے قسم کے لفظ آ گئے ہیں تو اس کی تشریح، مشکل ترکیب اگر ہو تو ان کا حل، حدیث کے مضمون پر وارد ہونے والے دنیا کے لوگوں سے کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات، حدیث میں کوئی مسئلہ بیان کیا گیا تو وہ مسئلہ، اس طرح کی ضروری تھوڑی مختصر گفتگو کے اندر مختصر سی وضاحت کر کے آگے بڑھ جانا۔ تیسرا طریقہ حدیث کی ٹیچنگ کا، حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا، درس حدیث کا طریقہ، وہ طریقہ جس کو کہتے ہیں امعان اور تعمق، ہر لفظ کی تمام تفصیلات، ہر راوی کی مکمل حالات پر کلام، یہ کس صحابی نے بیان کیا، وہ صحابی کون، کب مسلمان ہوئے، ان کے بیٹے کون، ان کے ماں باپ کون، وہ کب اسلام قبول کیے ہیں، اور مزید دیگر راویوں کے بارے میں بھی کلام۔ حدیث میں کوئی بھی فقہی مسئلہ بیان کیا گیا ہو تو اس فقہی مسئلے کی وضاحت، اس پر قیاس کر کے دوسرے فقہی مسائل کی تخریج، اور دور کی بھی کون سی بھی مناسبت پائی جائے تو اس کے ریلیٹڈ، اس سے متعلق جتنے واقعات، قصے آیتوں کے اندر بیان کیے گئے ہوں یا اولیاء کے ہوں، بزرگوں کے، صحابہ کے ہوں، سب قصوں کا انبار لگا دیا جائے۔ اس انداز سے ٹھہر کر بہت تفصیل سے پڑھانے کا طریقہ، اسی طریقے کو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس آن لائن کلاس کے اندر اسی طریقے کو اپنائیں۔ اب محترم سامعین اور سامعات سے آخر میں درخواست ہے کہ ہماری مجلس میں جو کوئی بھی پڑھتے پڑھتے، سنتے سنتے آپ کو کوئی بھی اشکال ہو جائے یا آپ کے ذہن میں ہمارے اس مضمون سے ہٹ کر کوئی بھی سوال، دین سے متعلق، قرآن حدیث سے متعلق، عبادتوں سے متعلق، شریعت کی کسی بھی حکم سے متعلق کوئی بھی ڈاؤٹ، عقائد کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہو تو بلا جھجک کے آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس میں پوچھیں یا ہمارے نمبر پر واٹس ایپ میں رابطہ کریں۔ کمنٹس میں اگر آپ پوچھیں گے اور بہت ضروری بھی ہوگا تو مستقل ایک نئی ویڈیو بنا کر جواب دے دیں گے، یا وہیں کافی ہوگا تو وہیں لکھ کر جواب دے دیں گے۔ اس کے ساتھ دیگر احباب کو بھی جوڑنے کی فکر کریں، پڑھنے پڑھانے والے اور اس کا انتظام کرنے والے سب کو اللہ بے انتہا قبول کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک دعا میں شامل فرمائیں، اس کی سعادت سے ہم سب خاندان والوں کے، ہم سب کے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، دوست احباب کو، سب کو اللہ اس کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔